السلام علیکم۔ جس کے سامنے بھی میری یہ ویڈیو آئی ہے ان سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ واچ ٹائم پورا ہو گیا ہے اور سبسکرائبرز کی اشد ضرورت ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا، شکریہ۔ ایک عورت بینک میں چیک کیش کروانے گئی۔ کلرک نے کہا یہاں سائن کریں۔ عورت نے پوچھا کیا لکھوں؟ کلرک نے کہا جس طرح اپنے میاں کے خط کے آخر میں لکھتی ہیں۔ عورت نے لکھا تیری چمی دی پیاسی بلو۔ ایک لڑکی ڈاکٹر کے پاس گئی اور بولی ڈاکٹر صاحب میری سکین بہت ملائم اور نازک ہے اور میرا رنگ بھی گورا ہے، میں رات کو کیا لگا کر سویا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا تمہیں اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دروازے کی کنڈی لگا کر سویا کرو۔ اے اللہ پاک جس کے سامنے میری یہ ویڈیو آئی ہے اس کی ہر جائز تمنا کو پوری فرما، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اچھو نائی بادشاہ کا عزیز ترین حجام تھا۔ یہ روزانہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا تھا اور 2-3 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس دوران بادشاہ سلطنت کے امور بھی سر انجام دیتا رہتا اور شیو اور حجامت بھی کرواتا رہتا تھا۔ ایک دن نائی نے بادشاہ کو موڈ میں دیکھ کر عرض کیا حضور میں وزیر کے مقابلے میں آپ کے زیادہ قریب ہوں، میں آپ کا وفادار بھی ہوں، آپ کے بہت سے راز بھی میرے سینے میں دفن ہیں، آپ اس کی جگہ مجھے وزیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ بادشاہ مسکرایا اور اس سے کہا میں تمہیں وزیر بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس سے پہلے ٹیسٹ دینا ہوگا۔ نائی نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا آپ حکم کیجیے۔ بادشاہ بولا بندرگاہ پر ایک بحری جہاز آیا ہے، مجھے اس کے بارے میں معلومات لا کر دو۔ نائی بھاگ کر بندرگاہ پر گیا اور واپس آ کر بولا جی حضور جہاز وہاں کھڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ جہاز کب آیا؟ نائی دوبارہ سمندر کی طرف بھاگا اور واپس آیا اور بتایا 2 دن پہلے آیا ہے حضور۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ یہ جہاز کہاں سے آیا؟ نائی پھر سمندر کی طرف بھاگا، واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا جہاز پر کیا لدا ہے؟ نائی چوتھی بار سمندر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ قصہ مختصر، نائی شام تک سمندر اور محل کے چکر لگا لگا کر تھک گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور اس سے پوچھا کیا سمندر پر کوئی جہاز کھڑا ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا جناب 2 دن پہلے ایک تجارتی جہاز اٹلی سے ہماری بندرگاہ پر آیا تھا، اس میں جانور خوراک اور کپڑا لدا ہے، اس کے کپتان کا نام جارج ہے، یہ 6 ماہ میں یہاں پہنچا، یہ 4 دن مزید یہاں ٹھہرے گا، یہاں سے ایران جائے گا اور وہاں 1 ماہ رکے گا اور اس میں 209 لوگ سوار ہیں، اور میرا مشورہ ہے ہمیں بحری جہازوں پر ٹیکس بڑھا دینا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ سن کر حجام کی طرف دیکھا، حجام نے چپ چاپ استرا اٹھایا اور عرض کیا مولا خوش رکھے، کلمہ چھوٹیاں رکھاں کے بڑیاں۔ ایک جگہ 7 ملنگ چٹائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور سب سے بڑے ملنگ کو کہنے لگا بابا جی میری بیوی بہت لڑاکا ہے، کوئی حل بتائیں۔ اس ملنگ نے سب سے چھوٹے ملنگ کو آواز دی چھوٹو ایک چٹائی اور بچھا دے۔ ایک مولوی گھر پر برتن دھو رہا تھا کہ اچانک پڑوسن آ گئی۔ پڑوسن دیکھ کر ہنسنے لگی اور مذاق میں بولی مولوی صاحب ہمارے بھی برتن دھو دیا کرو، مزدوری کیا لوگے؟ مولوی بولا بابی جی آپ سے کیا بھاؤ کرنا، جو میری بیوی دیا کرتی ہے آپ بھی وہی دے دیا کرنا۔ ایک آدمی نے فائر اسٹیشن فون کیا اور بولا دیکھیے میں نے حال میں ہی اپنا باغ سنوارا ہے، میں نے اس میں ہر قسم کے قیمتی پودے اگائے ہیں۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا کیا آپ کے باغ میں آگ لگ گئی ہے؟ اس آدمی نے غصے سے پھر کہا کچھ پودے تو بالکل نایاب ہیں، میں نے انہیں بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی دیکھیے جناب یہ فائر اسٹیشن ہے، گل فروشی کی دکان نہیں۔ آدمی نے کہا مجھے معلوم ہے،
ذرا غور سے میری بات سنیے، میرے پڑوس میں آگ لگ گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جب آپ آگ بجھانے آئیں تو میرے باغ اور پودوں کو نقصان پہنچائیں۔